بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز طالبات، آج ہم سبق نمبر 33 میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 77 سے لے کر 81 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ آئیں اب چلتے ہیں آیات مبارکہ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ قل، کہہ دیجئے اے پیغمبر، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، تم تجاوز نہ کرو اپنے دین میں، غیر الحق، ناحق، ولا تتبعوا اہواء قوم، اور تم پیروی نہ کرو ان لوگوں کی خواہشات کی، قد ضلوا من قبل، جو گمراہ ہو چکے ہیں پہلے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے گمراہ کیا ہے بہت سے لوگوں کو، وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ گمراہ ہو گئے ہیں سیدھے راستے سے۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جو کافر ہیں، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پر، وعیسی بن مریم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر جو مریم کے بیٹے ہیں، ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے گزر گئے تھے، کانوا لا یتناہون، وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے، عن منکر، برائی سے، فعلوہ، جو وہ کرتے تھے، لبئس، بہت ہی برا ہے، ما کانوا یفعلون، جو کچھ وہ کرتے تھے، ترا، تو دیکھے گا، کثیرا منہم، ان میں سے بہت سے لوگوں کو، یتولون الذین کفروا، جو دوستی کرتے ہیں کافروں سے، لبئس، بہت ہی برا ہے، ما قدمت لہم، جو کچھ آگے بھیجا ان کے لیے، انفسہم، ان کی جانوں نے، ان سخط اللہ علیہم، وہ یہ کہ اللہ ان سے ناراض ہوا، وفی العذاب، اور عذاب میں، ہم خالدون، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ، اور اگر وہ ایمان لاتے، باللہ،
اللہ پر، والنبی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما انزل الیہ اور اس پر جو نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، متخذوہم اولیاء تو وہ کبھی بھی کافروں کو دوست نہ بناتے، ولیکن اور لیکن، کثیرا منہم فاسقون ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ آیات مبارکہ کی تفسیر۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، لا تغلوا غلو بمانی تجاوز کرنا یا حد سے آگے بڑھنا، یعنی اعتقاد اور اعمال میں دین نے جو حدود مقرر کی ہیں ان سے آگے بڑھنا افراط اور ان میں کمی کرنا تفریط ہے۔ یہودی انبیاء علیہ السلام کی تذلیل اور قتل کے مرتکب ہو کر تفریط کا شکار ہوئے اور حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کر افراط کا شکار ہوئے، اور اسی طرح عیسائی رہبانیت اختیار کر کے تفریط کا شکار ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ کر افراط کا شکار ہوئے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ چونکہ یہود و نصارہ افراط اور تفریط کا شکار تھے، عملاً بھی اور اعتقاداً بھی، اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ان کو یہ ہدایت فرمائی ہے کہ اے یہود و نصارہ، تم اپنے دین میں حد سے آگے نہ نکلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم ان لوگوں کے نقش قدم پر نہ چلو جنہوں نے صراط مستقیم کا راستہ چھوڑ کر افراط و تفریط کا راستہ اختیار کیا، کیونکہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ خود تو گمراہ ہیں لیکن اپنے ساتھ تمہیں بھی گمراہ کریں گے۔ اور چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ یہود و نصارہ خود تو گمراہ ہوئے تھے لیکن اپنے ساتھ اوروں کو بھی گمراہ کیا۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، اس آیت میں یہود و نصارہ کے دو گروہ کے انجام بد کا ذکر ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کرنے کا حکم دیا تو بنی اسرائیل ہفتے کے دن مچھلیوں کو حوض میں جمع کرتے اور اگلے دن اس کا شکار کرتے۔ اور اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے نصارہ پر آسمان سے دسترخوان نازل کیا اور انہیں یہ حکم دیا کہ خوب کھاؤ لیکن ذخیرہ کر کے نہ رکھنا، اور جب وہ لوگ ذخیرہ اندوزی سے باز نہ آئے تو ان یہود و نصارہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کی، اور اسی طرح ان کی شکلوں کو مسح کر کے انہیں سور اور بندر بنا لیے، اور پھر یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔
ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ تمام تر سزائیں ان کو اس لیے ملی کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے آگے نکلنے والے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ لا یتناہون صیغہ جمع مذکر بمانی ایک دوسرے کو منع نہ کرنا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کی ایک بری خصلت یہ بیان فرمائی ہے کہ برائی کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے، یعنی انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا غضب نازل کیا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سخت تاکید فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی برائی دیکھے اسے چاہیے کہ وہ اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کو زبان سے روکنے کی کوشش کرے، اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں تو اس کو دل میں برا جانے، اور دل میں برا جاننا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص برائی کو برائی نہ سمجھے تو وہ ایسا ہے جیسے وہ خود اس برائی میں شریک ہو۔ الغرض امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرنا یہود و نصارہ کی خصلت تھی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب هم خالدون۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان منافقین مدینہ کا بیان فرمایا ہے جو کافروں سے دوستی رکھتے تھے اور مسلمانوں کے راز کافروں تک پہنچاتے تھے، جبکہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ کعب بن اشرف یہودی جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، وہ مشرکین مکہ کے پاس گیا اور مشرکین مکہ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا اور ان سے یہ کہا کہ یہ تھوڑے سے مسلمان ہیں، اس لیے ان کو ایک ہی حملے میں ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کا یہ فعل برا ہے اور ان کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ چونکہ یہود و نصارہ یہ کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں اور ہم اللہ، اس کے تمام نبی اور اس کی تمام کتابوں پر ایمان لائے، تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ اگر یہ حقیقت میں مومن ہوتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی کتاب پر ایمان لاتے تو یہ کبھی بھی کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے، کیونکہ ایمان والے ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے تعلقات قائم نہیں رکھتے۔ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، یعنی یہود و نصارہ میں ایمان والے کم ہیں اور نافرمان زیادہ ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے
آیت نمبر 77 سے لے کر 81 تک کا ترجمہ اور تفسیر، اور انشاءاللہ کل ہم سبق نمبر 34 میں آیت نمبر 82 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔